سے بھی مدد طلب کرو. تو صبر سے مدد طلب کی جائے تو پھر شرک کوئی نہیں, نماز سے طلب کی جائے پھر شرک کوئی نہیں, اور انبیاء اولیاء سے کی جائے تو شرک ہو جائے گا. جس طرح صبر وسیلہ ہے اسی طرح انبیاء اولیاء بھی اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ ہیں. اب آگے دیکھیں, فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے مدد کرو. ایک دوسرے کی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, مدد نہیں کر سکتا, ایاک نستعین, صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا, سارے بے بس بے کس ہیں. تو یہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کا کیا مطلب ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو, تعاون کرو. تو کہتے نہیں چندہ لینے کے لیے تو کہتے ہیں تعاون کرو, کو نہیں مولوی صاحب یہ نہ کہو, اللہ سے مانگو. وہ مدد کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ ہی کرتا ہے. کہ کسی سے مدد مانگی شرک ہو جائے گا. وہ کہیں گے نہیں, ہم کہتے ہیں کہ بعد از وصال, ہاں کتنے عقل مند ہو, تم زندہ کو خدا مانتے ہو, کہ جو زندہ وسیلہ بندہ وہ خدا ہے, مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. وسیلہ تو ہر گھڑی بھی شرک ہوگا اور مدد لینا غیر اللہ سے ہر گھڑی شرک ہوگا. یہ تو نہیں کہ زندہ سے مانگیں گے تو شرک نہیں ہوگا, جب فوت ہو جائے گا شرک ہو جائے گا. کیا وہ خدا ہے؟ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ روز روشن سے واضح ہے کہ ہاں میں نے مددگار حقیقت میں اللہ کو مانا ہے, باقی جس کو بھی ماننا ہے اس کی بارگاہ میں وسیلہ مانا ہے, اور وہ وسیلہ ہے جس سے رب حاجتیں پوری فرماتا ہے اور رب کے اذن سے آگے وہ اللہ کے فضل و کرم سے نوازتے ہیں. اب یہاں دیکھو جو عرض میں کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور قرآن پاک میں جو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, مدد کرو نیکی پر تقوی پر, ایک دوسرے کی مدد کرو. اب یہ جو مدد کر رہا ہے یہ بندہ یا خدا ہے؟ بندہ ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کہتے ہو میں نے مدد کی, آپ کہتے ہو میں نے مدد کی, تو کیا مطلب؟ حقیقت میں اللہ نے کی ہے لیکن اس مالک نے مجھے ذریعہ بنایا ہے, اس کی مہربانی ہے, اس نے مجھے وسیلہ بنایا ہے, مگر میں تو کچھ نہیں, اس کا اذن نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. تو اسی نے وسیلہ, والدین کو بھی اسی نے وسیلہ بنایا اور ایمانی بہن بھائیوں کو بھی اسی نے وسیلہ بنایا. اب دیکھو حضرت وہ لقمان ہے, ان کو دیکھو حضرت ذوالقرنین ہے, قالوا یا ذا القرنین, انہوں نے کیا کہا اعینونی بقوہ, قوت سے میری مدد کرو. تب غیر اللہ سے وہ بھی مدد مانگ رہے ہیں, قرآن ہے اعینونی بقوہ, تم میری مدد کرو قوت کے ذریعے. تو مطلب کیا ہے کہ حقیقت میں وہی ہے, اسی نے تمہیں طاقت دی ہے اور اسی کے اذن سے کرو گے تو اس نے ہی کرنا ہے. لیکن وسیلہ کیا کرنا ہے؟ وسیلہ اس نے تمہیں بنانا ہے. یعنی میں سمجھا رہا ہوں کہ لفظ مددگار بولا جائے, یہ حاجت روائی بولی جائے بندوں کے لیے, حقیقت میں وہ وسیلہ ہے, وہ ذریعہ ہے. اللہ عز و جل نوازتا ہے, وہ عطا فرماتا ہے. اب آگے دیکھیں, اس کے علاوہ بھی آپ کو دلیلیں ملیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے, اب حدیث صحیح ہے, جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اور جب تک لگا رہتا ہے خالق کائنات بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. اب مجھے بتاؤ جو بھائی کی مدد کر رہا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تو یہ شرک ہو گیا ہے. اب اسے پوچھو کوئی کہ اس نے میری بڑی مدد کی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں, تو اس کا بھی یہی ایمان ہے کہ مدد اللہ نے کی ہے لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے, اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا ہے.